اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واللہ الفتاح العلیم کے عزیز ساتھیوں، آج میں سورۃ الحجرات آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں۔ اس میں دیکھیں انسان کی جو تمام اخلاقی کمزوریاں ہیں ان پہ قدغن لگائی گئی، اور بہترین اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے، وہ ہمیں اندر سے بھی پالش کرنا چاہتا ہے اور باہر سے بھی۔ اور وہ اس میں جو چیزیں بتائی گئیں وہ اسی طرح حرام ہیں جس طرح سور کا گوشت حرام ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا زمانہ نزول جو ہے، یہ بات روایات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورت کے مضامین بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ سورت مختلف مواقع پر نازل شدہ احکام و ہدایات کا مجموعہ ہے جنہیں مضمون کی مناسبت سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے۔ مثلا آیت 4 کے متعلق مفسرین کا بیان ہے یہ کہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے وفد نے آ کر ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور تمام کتب سیرت میں اس وفد کی آمد کا زمانہ 9 ہجری بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح آیت 6 کے متعلق حدیث کی بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ بات معلوم ہے کہ ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورت کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہیں۔ ابتدائی 5 آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا جو انہیں اللہ اور رسول کے معاملہ میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہدایت دے گی کہ ہر خبر پر یقین کر لینا، اس پر کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج اور کرید کرنا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ افعال ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی کہ جو دنیا میں عالمگیر فساد کے موجب ہوتے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کا اپنے شرف پر فخر و غرور اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا ان اہم اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت میں یہ فرما کر اس برائی کی جڑ کاٹ دی کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں، اور قوموں اور قبیلوں میں ان کا تقسیم ہونا تعارف کے لیے ہے، نہ کہ تفاخر کے لیے، اور ایک انسان پر دوسرے انسان کی فوقیت کے لیے اخلاقی فضیلت کے سوا اور کوئی جائز بنیاد نہیں ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، عملاً فرما بردار بن کر رہنا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کو کھپا دینا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو یہ روش اختیار کرے، رہے وہ لوگ جو دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اسلام قبول کر کے انہوں نے کوئی احسان کیا ہے، تو دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ مومن قرار نہیں پا سکتے۔ تو اس صورت کو آپ غور سے پڑھیں، میں انشاءاللہ اس کی آیات کا ترجمہ اور تشریح بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پہلی 5 آیتوں میں جو اصول دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم،
بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یعنی اگر جب کبھی تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کر خود مختاری کی روش اختیار کی تو اپنی رائے اور خیال کو ان کے حکم پر مقدم رکھا، تو جان رکھو کہ تمہارا سابقہ اس اللہ سے ہے جو تمہاری سب باتیں سن رہا ہے اور تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے، سمیع علیم۔ پھر آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ یعنی یہ ایک ادب سکھایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیسے کرنی ہے۔ پھر کہا گیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتی ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سبحان اللہ، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ پھر فرمایا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بنو تمیم کے بارے میں ہے، نبی جو لوگ تمہیں حجروں سے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ لکان خیر اللہ واللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ آیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم، اور پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ آگے فرمایا ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور تم کو اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم وکرہ، تمہارے دلوں کو اس سے خوبصورتی دی، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں۔ اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تو پھر آگے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى، تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا انما المؤمنون اخوة، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس آیت نے مسلمانوں کو ایک عالمگیر برادری میں جوڑ دیا ہے، اور یہ